میں ایک ان پڑھ اور جاہل تھا۔ میری بیوی بہت پڑھی لکھی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ وہ بانجھ تھی۔ اس کے پہلے شوہر نے اسی وجہ سے اسے طلاق دی تھی کیونکہ وہ اس کو اولاد نہ دے سکی۔ میں اپنی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی پر مرتا تھا۔ میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ۔ پھر کچھ سالوں بعد اچانک وہ امید سے ہو گئی۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ مجھے روز ہاسپٹل لے جاتی اور 3 گھنٹے الٹرا ساؤنڈ کرواتی رہتی اور میں باہر بیٹھا رہتا، بالکل جاہل تھا۔ وہ مجھے کہتی کہ اتنی دیر لگتی ہے۔ میں بالکل انجان تھا۔ ایک دن وہ بہت دیر ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلی تو مجھے شک ہوا۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا وہاں تو اس دن میں محنت مزدوری کر کے گھر پہنچا تو میری اماں مجھے بہت خوش نظر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں خیر تو ہے؟ تو بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ وہ خوشی سے نہال تھی۔ میرے سامنے روٹی رکھتے ہوئے خوشی سے بولی، کریم میں آج بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کچھ مجھے تو بتاؤ۔ میں تو حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا، یہ سمجھ لے تیری لاٹری نکل آئی ہے، تیری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کھانے سے ہاتھ روک کر حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا۔ پھر اماں نے بتایا کہ ان کی کسی دور پرے کی رشتے دار کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے تیرے لیے۔ لڑکی بہت خوبصورت پڑھی لکھی ہے۔ شادی ہوئی تھی مگر ٹوٹ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، کہاں وہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی اور کہاں میں ان پڑھ جاہل عام سا آدمی جو محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کماتا تھا۔ بھلا مجھے جیسے بندے کو کیسے اتنی اچھی لڑکی مل سکتی ہے؟ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی نہیں دیکھی تھی مگر اماں کے منہ سے میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد وہ دن آ گیا جب ناہید میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں تو جیسے 4 چاند لگ گئے تھے، ہر طرف بہار کا سماں تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ ناہید بہت حسین تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، پڑھ لکھ کر بھی غرور کا نام نہ تھا۔ اس نے کبھی مجھے یہ جتایا بھی نہیں کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور میں ان پڑھ۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا۔ میرا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر خواہش اسی وقت پوری کروں۔ ناہید نوکری کرتی تھی۔ اس نے شادی کے لیے 2 ماہ کی چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوئی تو وہ دوبارہ آفس جانے لگ گئی اور میں نے تو بس 3 دن ہی چھٹی کی تھی۔ میں غریب آدمی تھا، زیادہ چھٹی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کھاتا کہاں سے؟ ناہید میرے ساتھ اس غربت میں گزارا کر رہی تھی۔ روکھی سوکھی کھا کے ہم دونوں خوش تھے۔ اب بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ناہید بانجھ ہے، میں دعا کرتا تھا ناہید سے کبھی میں نے اس بات کا ذکر یا خواہش نہیں کی تھی، کہیں اس بیچاری کی دل آزاری نہ ہو۔ ایک رات اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ناہید اپنے بستر پر نہیں ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور اسے آواز دینے لگا اور اٹھ کر اس کے پیچھے ہی جانے لگا کہ وہ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کمرے میں آ گئی اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے پیاس لگی تھی، وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ اس کے بعد اکثر ناہید رات کو غائب ہو جاتی۔ میری آنکھ کھلنے پر میں بستر پر نہ پا کر عجیب و غریب وہموں کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن میں ناہید سے نہیں کہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سوچ کر دکھی ہو کہ میں اس کے بارے میں غلط سوچتا ہوں، اس پہ شک کرنے لگا ہوں۔ کچھ ماہ بعد اماں بھی فوت ہو گئی۔ اب بس گھر میں اور ناہید ہی تھے۔ ناہید کئی دن تک کسی سوچ میں ڈوبی نظر آتی، پوچھنے پر کچھ نہیں بتاتی اور میرا یہ وہم ہے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتی، اور میں بھی زیادہ زور دے کر اسے ہرگز پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھی، میں کم عقل۔ یہ میرا ہی وہم تھا شاید، یہ کہہ کر ہی میں ذہن میں آئے ہوئے وہموں سے اپنی جان چھڑایا کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ جاب پر بھی نہیں جا پا رہی تھی اور میں بھی کام پر نہیں جا سکتا تھا۔ ناہید کو ایسی حالت میں چھوڑ کر میں ناہید کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ ٹیسٹ کروائے اور ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ہم دونوں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ اللہ نے میری دعا سن لی تھی۔ ناہید ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور ناہید کو دوائیں لکھ کر دے دیں اور آرام کرنے کا کہا۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آئے۔ میں اب اور زیادہ ناہید کا خیال رکھنے لگا تھا، اس کی خوراک کا، دوائیوں کا، آرام کا۔ ناہید باقاعدگی سے دوائیں لیتی، پھل کھاتی، گھر کے کام کاج میں ہی کرتا تھا۔ ناہید کی ایسی حالت نہیں تھی۔ صبح اس کا اور اپنا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سامنے کھلا کے پھر میں کام پر نکلتا۔
واپس آ کر کھانا بناتا، برتن دھوتا، اپنے اور ناہید کے میلے کپڑے بھی دھوتا۔ بقول ناہید کے میں نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ کچھ دنوں سے ناہید کی حالت کچھ میں نے بھی سکون کا سانس لیا، ورنہ کام پر جاتے وقت بھی سارا دن ناہید کی ہی فکر لگی رہتی تھی۔ اس نے پھر سے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اتنی اچھی جاب وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کبھی میں نے اس سے پیسے مانگے تھے، نہ ہی پوچھا کہ وہ پیسے کہاں کرتی ہے، اور خود بتاتی کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھواتی ہے، آگے جا کر ہمارے کام آئیں گے۔ ویسے دیکھا جائے تو ہم دونوں کا خرچہ تھا ہی کتنا، مکان اپنا تھا، سبزی گھر میں اگائی ہوئی تھی، میری کمائی سے گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو ناہید گھر پر نہیں تھی۔ وہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے آ جایا کرتی تھی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کا نمبر ملایا تو نمبر بھی آف جا رہا تھا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ناہید نے اتنی دیر کیوں کر دی اور فون کیوں بند ہے۔ اس پر پریشانی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا کہ دروازہ کھلا، میں نے دیکھا وہ ناہید تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور پوچھا وہ کہاں تھی اور اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی۔ اس پر کتنا پریشان اور فکر مند تھا، اس کے لیے اس نے بیٹھتے ہوئے بتایا کہ وہ آفس سے واپسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے وہ روزانہ الٹرا ساؤنڈ کروائے، اس لیے اب مجھے روز اس کے کلینک پر جانا پڑے گا، اور فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی یہ سن کر، لیکن میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے میں خود اسے لے جاؤں گا، اکیلے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے بہت کہا وہ اکیلی چلی جایا کرے گی، میں کہاں اس کے ساتھ خوار ہوں گا، الٹرا ساؤنڈ میں بہت دیر لگتی ہے اور وہ مرد حضرات کو اندر بھی جانے نہیں دیتے۔ لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو میں ہی لے جاؤں گا تجھے، اور اندر بے شک نہ جانے دیں، میں باہر بیٹھ کے تمہارا انتظار کر لیا کروں گا۔ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن مجھے اس کی بہت فکر تھی، میں بھلا اسے کیسے اکیلے جانے دیتا۔ اگلے دن سے ناہید کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جانا شروع کر دیا، اور وہ اندر چلی جاتی اور 3 گھنٹے باہر آتی۔ میں پوچھتا کتنی دیر کیوں لگتی ہے تمہیں، وہ کہتی کہ تمہیں کیا پتا الٹرا ساؤنڈ میں اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ میں اس کی بات پہ ایمان لے آتا کیونکہ مجھے کچھ پتا نہ تھا ان چیزوں کا، میں ٹھہرا ان پڑھ جاہل، مجھے کیا علم تھا ان باتوں کا۔ پھر میں روزانہ ناہید کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے کلینک لے جاتا اور معمول کے مطابق 3 گھنٹے بعد باہر نکلتی اور میں اسے لے کر واپس گھر آ جاتا۔ اس دن میں بھی اسے حسب معمول کلینک لے کر گیا اور اندر چلی گئی الٹرا ساؤنڈ کروانے، اور میں باہر بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکلی۔ اتنی دیر تو ناہید نے کبھی نہیں لگائی تھی، آج اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ میں پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ 4 گھنٹے گزر گئے مگر ابھی تک ناہید باہر نہ نکلی تھی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا اور میں کلینک کا دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا، وہ سب دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، آسمان پھٹنے لگا، وہاں تو ناہید تھی ہی نہیں۔ میں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کی، پورے کلینک میں ناہید کہیں نہیں تھی۔ ناچار میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور ہر طرح کے خیالات میرے ذہن کے پردے میں گھوم رہے تھے۔ میں پریشانی سے اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، کبھی پسینہ پہنچ رہا تھا، میرا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ ایسے میں مجھے ناہید کلینک سے باہر آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں نے خود پر اچھی طرح سے قابو پانے کے بعد اس سے دیر کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے آرام سے بتایا کہ آج بہت رش تھا کلینک میں، میری باری بہت دیر کے بعد آئی۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کو لے کر خاموشی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ میں بہت کشمکش میں تھا، ساری رات نہ سو سکا یہ سوچ سوچ کر کہ ناہید آخر کہاں گئی تھی۔ ساری رات جاگ جاگ کے اور سوچ سوچ کے میرا سر پھٹ رہا تھا۔ ناہید مزے سے سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے بنائی اور سر درد کی گولی ڈھونڈ کے چائے کے ساتھ لے لی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ناہید بھی اٹھ گئی، ناشتہ بنا کے تیار ہو کے وہ آفس چلی گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سر میں بہت درد ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گا۔ اس نے مجھے دوائی لینے کو کہا اور نکل گئی تھی، اور میرے دماغ میں کئی واقعات گڑبڑ ہونے لگے۔ ناہید کا مجھ سے شادی کرنا، اس کا راتوں کو بستر سے غائب ہو جانا، اور اب روز الٹرا ساؤنڈ کے کلینک پر جانا، اور آج وہاں سے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس دن ناہید واپس آئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کے لیے جانے لگی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا، مجھ میں کوئی صدمہ سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بتایا اور اسے کہا کہ وہ آج اکیلی ہی چلی جائے۔ اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور چلی گئی، اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد کلینک سے واپس آئی۔ آج وہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی اور خاموشی سے اپنے خیالوں میں
गुमसुम बैठी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही थी। मैं उसे काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा। मुझसे उसका उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैं अपनी प्यारी बीवी से बहुत प्यार करता था, मगर मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था कि वो क्यों उदास है और क्लिनिक के बहाने रोज़ाना आखिर वो कहाँ जाती है। दूसरे दिन मैं भी मामूल के मुताबिक काम पर चला गया और नाहिद भी अपनी नौकरी पर चली गई। आज भी मेरा जहन बड़ा मुंतशिर था। नाहिद के वापस आने से पहले ही मैं घर पहुंच गया। नाहिद ने घर आकर मुझसे जल्दी आने का सबब पूछा और मेरी तबीयत का पूछा। वो मेरी तबीयत की खराबी की वजह से फिक्रमंद नजर आ रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस ज़रा सी सुस्ती हो रही थी तो जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया। तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं तुम्हें फिर क्लिनिक पर ले चलता हूँ। उसने हामी भर ली और कुछ देर सस्ताने चली गई। उसके बाद मैं उसे क्लिनिक लेकर चला आया, जहाँ वो अकेली ही अंदर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गया। नाहिद वहाँ नहीं थी। मैं क्लिनिक की दूसरी तरफ गया तो नाहिद दूसरे दरवाजे से बाहर जाती हुई दिखाई दी। मेरा सर घूम रहा था। हिम्मत से काम लेते हुए मैं भी उसी दरवाजे से बाहर निकला। वहाँ जो देखा वो मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। मैंने वहाँ नाहिद को एक अजनबी शख्स के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा। मैंने झट से आने वाले रिक्शे को रोका और उस गाड़ी को पीछा करने को कहा, जिसमें मेरी प्यारी बीवी किसी गैर शख्स के साथ जा रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने जा रुकी। नाहिद और वो शख्स गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मैं भी रिक्शा को रोका, रिक्शे वाले को पैसे दिए और अंदर दाखिल हुआ। इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद थोड़ी दूर वो दोनों एक टेबल पर बैठे नजर आ गए। उनको एक साथ बैठा देखकर मेरे दिल पे छुरियां चलने लगी। मेरा सर शदीद दर्द से फटने लगा। मेरी टांगों में बिल्कुल सकत नहीं थी। बमुश्किल खुद को घसीट के मैं उसके टेबल तक पहुंचा। नाहिद ने मुझे अपनी तरफ आता देख लिया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। यूं पकड़े जाने पर नाहिद के मुंह से दो लफ्ज निकले, करीम तुम। ये सुनकर मेरी जानिब पीठ किए हुए उस शख्स ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और घबराकर उठकर खड़ा हुआ। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा और नाहिद का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर ले आया। वो शख्स बस खामोशी से ये सारा तमाशा देखता रहा, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर रिक्शा रोका और नाहिद को बिठाकर मैं भी रिक्शे में बैठ गया। सारा रास्ता हम दोनों ने खामोशी में काटा। मैं बहुत शदीद सदमे से दो चार था। मैं क्या, कोई भी गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को किसी गैर के साथ यूं चोरी छुपे अपने शोहर को धोखा देकर मिलते देखे तो उसका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। हम दोनों घर पहुंच गए थे। रिक्शे से उतर कर मैं अंदर आया और सर पकड़ कर बैठ गया। नाहिद अंदर दाखिल हुई। वो बहुत घबराई हुई थी। आकर मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। उसके बैठते ही मैं उठ खड़ा हुआ और सहन में परेशानी से टहलने लगा। मैं बहुत बेचैन था, कुछ सुझाई नहीं देता था। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा और मैं कहाँ गया था। जहन में बस एक फिल्म चल रही थी। मेरे हाथ भिंचे हुए थे, जिस्म कांप रहा था, आंखें सुर्ख हो गई थी। नाहिद सर झुकाए बैठी थी। कितना वक्त यूं ही वहशत और खामोशी में गुजर गया था कि अचानक मैं चिल्लाया, कौन था वो? नाहिद मेरे गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सहम गई थी और चुप रही। मैं उसके पास गया और उसकी तरफ देखकर पूछा, नाहिद कौन था वो? वो जिसकी वजह से तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिससे तुम यूं छुप छुप कर मिलती हो। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तुम्हें बहुत प्यार इज्जत दी और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं उससे पूछता रहा, मगर वो एक लफ्ज़ न बोली। थक हार कर मैं अपना सर घुटनों पर रख दिया, दोनों हाथों का घेरा डालकर रोने लगा। कितनी देर में रोता रहा। नाहिद की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो मेरा पहला शोर था। मैंने नाहिद की आवाज़ सुनकर अपना सर अपने घुटनों पर से उठाया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। नाहिद और शुएब एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे। दोनों को सलाम दुआ शुरू हुई और दोस्ती में बदल गई। कुछ अरसे बाद उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लिहाजा यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म होते ही शुएब ने अपने घर वालों को नाहिद के घर रिश्ता मांगने भेज दिया। नाहिद के घर वालों को नाहिद की पसंद का इल्म पहले से था, इसलिए उन्होंने शुएब का रिश्ता नाहिद के साथ कबूल कर लिया था। कुछ दिन बाद मंगनी की तकरीब हुई और 6 माह बाद शादी तय पाई। नाहिद और शुएब बहुत खुश थे। दोनों की लव मैरिज हो रही थी। दोनों बहुत खुश थे। खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और फिर शादी का दिन भी आ पहुंचा। जब दोनों को उनकी मोहब्बत मिल गई, नाहिद भी आके शुएब के घर आ गई थी।
خوشی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ دن مہینے سال گزرتے جا رہے تھے مگر ان کی محبت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ بس کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ ناہید کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے مگر وہ ماں نہ بن سکی۔ اس نے اپنا بہت علاج کرایا مگر ماں نہ بن سکی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دونوں اپنے ٹیسٹ کروائیں، پتہ چلے کہ کمی کس میں ہے تو اس کا علاج ہو سکے۔ دونوں نے ٹیسٹ دیے۔ کچھ دن بعد شعیب ہاسپٹل سے رپورٹ لے کر آیا اور لا کر ناہید کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ میری رپورٹ بالکل ٹھیک ہے مگر تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر ناہید بہت روئی، کئی دن تک بستر پر پڑی رہی۔ اسے بہت خواہش تھی، وہ ادھوری عورت بن کر نہیں جینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر چیز میں دلچسپی چھوڑ دی تھی، بننا سنورنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا سب چھوڑ دیا تھا۔ شعیب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہی تھی، ہر وقت اداس روئی روئی نظر آتی۔ شعیب اس کی ہر عادت پر بیزار ہو گیا تھا۔ اسے پہلے والی ناہید چاہیے تھی جو ہنستی مسکراتی تھی، زندہ دل تھی۔ ناہید اور شعیب کی زندگی نارمل نہیں گزر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیار کو کسی کی نظر لگی تھی۔ شعیب بہت کوشش کرتا کہ ناہید نارمل زندگی کی طرف آئے مگر ناہید اس صدمے سے چاہنے کے باوجود بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ اس نے کیا کیا خواب دیکھے تھے کہ اس کے اور شعیب کے بچے آنگن میں کھیلیں گے، دونوں ایک ہنسی خوشی زندگی مکمل کریں گے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ شعیب اس کے رویے سے بہت دیر برداشتہ ہو گیا۔ اسے بہت سمجھاتا کہ اسے بچہ نہیں چاہیے اور وہ کوئی بچہ گود بھی لے سکتے ہیں مگر ناہید کو اپنا بچہ چاہیے تھا۔ وہ اب کوشش کرنے لگی تھی کہ شعیب کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، دل سے دکھی ہونے کے باوجود خوشی رہنے کی کوشش کرتی۔ شعیب اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر کچھ مطمئن تھا۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک تھا مگر پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی، ناہید پہلے جیسی حالت میں واپس آ جاتی۔ اس کے نتیجے میں اکثر ان کی لڑائی ہو جاتی، بحث تکرار، چھوٹے چھوٹے جھگڑے اب روز کا معمول بن گئے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن پھر ان دونوں کی بحث شروع ہوئی کسی بات پر، اور بحث بڑھتے بڑھتے جھگڑے اور تکرار میں بدل گئے۔ دونوں بہت لڑ رہے تھے۔ شعیب اس پر چیخنے چلانے لگا اور غصے میں آ کر اس نے ناہید کو طلاق دے دی۔ ناہید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ طلاق کے الفاظ شعیب کے منہ سے نکلے ہیں جو اسے بے حد چاہتا تھا۔ ایک اور صدمہ اس کو لگا تھا، وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شعیب کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ غصے میں اس کے منہ سے کیا نکل گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا تھا، پھر ناہید کے پاس بیٹھ کے اس سے کہنے لگا کہ غصے میں اس کے منہ سے نکلا ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ناہید جو اس وقت سکتے کی کیفیت میں تھی وہاں سے اٹھتے ہی بولی، سب ختم ہو گیا شعیب، سب ختم ہو گیا۔ شعیب نے اسے بہت کوشش کی روکنے کی مگر وہ اپنا سامان پیک کر کے اسی وقت گھر سے نکل کے اپنے میکے آ گئی کیونکہ طلاق کے بعد اس کا شعیب کے گھر جانا بنتا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد شعیب کئی مرتبہ اس کے والدین کے پاس آیا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے مگر اس کے والدین نے کہا کہ اب یہ شادی ختم ہو گئی ہے، تم ناہید کا پیچھا اب چھوڑ دو۔ وہ تنگ آ کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا مگر وہاں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملے۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ فلاں جگہ پر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے مشورہ کر لو۔ وہ وہاں بھی گیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ مفتی صاحب نے کہا طلاق ہو چکی ہے لیکن حلالے کے بعد وہ اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ وہ خوش ہوا کہ کوئی صورت تو نکلی ناہید کو دوبارہ پانے کی۔ وہ ناہید کو فون کرتا تھا کہ ایک بار مجھ سے مل لو، مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ناہید اس کے بہت زور دینے پر مان گئی۔ شعیب نے ملنے پر اسے مفتی صاحب کی بات بتائی اور کہا کہ اب صرف یہی راستہ ہے ہمارے پاس، پھر ایک ہونے کا، تم کسی ایسے شخص سے شادی کر لو جو تمہیں کچھ عرصہ بعد طلاق دے دے اور اس کے بعد ہم دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ناہید یہ سن کر پریشان تھی اور کہا ایسا کون ہوگا جو کچھ عرصے بعد اسے طلاق دے۔ دونوں اس دن دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ گھر آ کر ناہید دیر تک سوتی رہی، ایسا کون ہے جو اس سے شادی کر لے اور طلاق دے دے۔ تب اسے کریم کا خیال آیا جو ایک دن ان کے گھر کسی کام سے آیا تھا، بہت سیدھا سادہ عام سا تھا اور اسے آسانی سے طلاق دے سکتا تھا۔ اماں کی کسی دور پار کی کزن کا بیٹا تھا، وہ لوگ بہت غریب تھے۔ اس نے اپنی اماں سے بات کی کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ کریم کی اماں سے اس پر بات چلائے۔ اماں نے کہا کہ وہ لوگ تو بہت غریب ہیں اور کریم تو پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن ناہید کے ضد کرنے پر وہ راضی ہو گئی۔ وہ تھا تو اچھا اور شریف انسان۔ اور پھر اس کی ماں کو بلوا کے اسے ناہید کا رشتہ دیا۔
नाहिद करیم के घर आ गई। करیم का खुलूस देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती। वो उससे बहुत मोहब्बत करता, उसका ख्याल रखता। किसी वजह से वो कैसे इससे तलाक ले लेती, वो सोचती रहती। रोज रात को शुएब उसे फ़ोन करता और पानी पीने के बहाने बाहर आकर उससे बात करती। वो तलाक लेने की बात करता और नाहिद कहती वक्त आने पर तलाक ले लेगी, कुछ अर्सा इंतज़ार करो। वो कुछ अरसा बाद उससे तलाक का मुतालबा करने ही वाली थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत हैरान थी कि मैं तो बांझ थी, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। वो अपने मैके गई, वहाँ से पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढ ली जिसमें लिखा था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो उसी डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट्स उसके सामने फेंक के पूछने लगी कि वो तो बांझ थी, माँ फिर कैसे बन गई। नई रिपोर्ट्स भी उसे दिखाई। डॉक्टर गड़बड़ाई और फिर शर्मिंदा हुई और कहा, तुम बांझ नहीं थी। डॉक्टर ने इस पर इंकशाफ किया और बताया, बांझ तुम्हारा शोहर था और वो बाप नहीं बन सकता था। और उसी के कहने पर उसने वो गलत रिपोर्ट बना दी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, कोई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। उसे बहुत बड़ा धचका लगा था। अब वो उसे अल्ट्रासाउंड के बहाने मिलने लगी थी और उसे बता दिया कि वो सच जान चुकी है और माफ़ी मांगता और कहता कि बस उसे खोना नहीं चाहता था। वो उसे कहती कि अब वो करीम के साथ ही रहना चाहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है और उसे छोड़ नहीं सकती। अब जबकि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और ये कि अगर वो माँ ना बनती तो कभी ये जान ना पाती कि शुएब ने उसे धोखा दिया था। उस दिन वो उसे आखिरी बार मिलने गई थी और साफ बता दिया कि वो करीम के साथ ही रहेगी। जब करीम ने उसका पीछा किया और रेस्तरान में दोनों को साथ देख लिया, मैं खामोशी से सारा किस्सा सुनता रहा और मेरा दिल मुतमिन हो गया। यहाँ तक कि नाहिद ने मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि उसके साथ धोखा किया गया है। मैंने उससे गिला किया, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। वो रोते हुए बोली कि वो बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज के बाद शुएब कभी उसके पीछे नहीं आएगा। यह सुनकर शुक्र अदा करने लगा, मुझे नाहिद जैसी बीवी मिली। उसे इस हालत में मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। इसके आंसू पूछे और उसे अंदर ले आया और तसल्ली, हम खुश रहेंगे इंशाअल्लाह।